محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد۔ قابل احترام اہل محلہ، بزرگان، طلباء، ہم نے پچھلے جمعہ کے اندر نکاح کے فضائل کا ذکر کیا تھا، نکاح کو آسان بنانے کا ذکر کیا تھا۔ آج کے جمعہ کے اندر اسی حوالے سے ایک اور عنوان کو، ایک اور موضوع کو ہم چھیڑیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ نکاح میں نے کوئی گڈی گڈی کا تو کرنا نہیں ہے، نکاح ایک مرد اور ایک عورت کا ہونا ہے، مرد بھی بالکل نیا عورت کے لیے اور عورت بھی بالکل نئی مرد کے لیے، ایک مرد اور ایک عورت کا میلاپ ہوتا ہے۔ زندگی انہوں نے گزارنی ہے، اس زندگی گزارنے میں اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے، بعض اوقات بات تو میں تک آ جاتی ہے، بعض اوقات لڑائی جھگڑے تک آ جاتی ہے، اور بعض اوقات بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ اس جھگڑے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شوہر کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بالکل بیوی میری غلام ہو جائے، بالکل میرے مزاج کے مطابق ہو جائے، اور بیوی کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ پاویں کسی بھی پیر کے پاس چلی جاؤں، کوئی بھی تعویذ بنا کے لے آؤں، بس کسی طرح شوہر میرا غلام ہو جائے، رن مرید ہو جائے میرا۔ حالانکہ اگر ہم دنیا میں غور و فکر کریں، اس دنیا کے اندر ہر چیز میں اللہ نے اختلاف پیدا کیا ہے۔ ایک ہی باغ کے اندر چلے جائے نا، اس ایک ہی باغ سے میوے توڑے، وہ میوے بھی الگ الگ ذائقوں والے ہوں گے، الگ الگ، حالانکہ ایک ہی باغ کے میوے، ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہیں، ایک ہی ماں باپ کے، لیکن کوئی گورا ہوگا، کوئی کالا ہوگا، کوئی چھوٹا ہوگا، کوئی بڑا ہوگا۔ تو اس جہاں کے اندر اللہ کا یہ فطرت ہے، اللہ کا یہ قانون ہے کہ کوئی بھی شے ایک جیسی پیدا نہیں کی، کوئی بھی شے ایک جیسی نہیں ہے، کوئی بھی شے ایک طرح سے نہیں ہے۔ اسی طرح مرد اور عورت، اس کے مزاج میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس کی طبیعت میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس کی چاہت میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس کی خواہشات میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ ٹکراؤ تب پیدا ہوتا ہے جب دونوں یہ چاہتے کہ بس وہ بالکل میرے مزاج کے مطابق ہو جائے اور میں بالکل اس کے مزاج کے مطابق ہو جاؤں۔ یہ جب ہوگا تو ٹکراؤ ہوگا، جب ہوگا تو کلیش ہوگا۔ شریعت نے ایسے کھلا نہیں چھوڑا ہوا، میں نے کہا نا شریعت نے ہر باب میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ اسی طرح شریعت نے شوہر کے حقوق بھی ہمیں بتلائے ہیں اور بیوی کے حقوق بھی ہمیں بتلائے ہیں۔ اگر شوہر بیوی کے حقوق کا خیال رکھے اور بیوی شوہر کے حقوق کا خیال رکھے تو آج جو سب سے بڑا ریشو طلاق کا ہے، ہمارے دارالفتاؤں میں جاؤ، سب سے زیادہ مسئلے طلاق، نماز کے نہیں آئیں گے، کاروبار کے نہیں آئیں گے، طلاق کے مسئلے سب سے زیادہ آئیں گے، اور پھر روئیں گے یہاں بیٹھ کے۔ پھر مولوی صاحب کوئی راستہ نہیں، بھائی کام تو نے کیا، راستہ میں نکال کے دوں، پہلے سوچتا نا۔ یہاں اب تک اس مجلس کی میں بات کر رہا ہوں، 3 کیس میرے پاس طلاق کے آ چکے اور تینوں میں رو رہے ہیں، اب تک رو رہے ہیں کہ مولوی صاحب کوئی تو کوئی طریقہ نکالو، کوئی تو کوئی طریقہ نکالو۔ میں نے کہا طریقہ یہ سارا کام کرنے سے پہلے اللہ نے بتایا ہوا تھا، اب جب سارا کام کر لیا میں نئی شریعت تو نہیں لا سکتا۔ تو اس لیے اگر شوہر بیوی کے حقوق کا خیال رکھے اور بیوی شوہر کے حقوق کا خیال رکھے تو بہت سی باتیں جھگڑا ہے ہی نہیں، بہت سی باتیں اختلاف ہے ہی نہیں۔ ہمارے ہاں فساد ہمیشہ تب بنتا ہے جب ہم شریعت کی اصولوں کی پاسداری نہیں کرتے۔ اللہ عالم الغیب ذات ہے، حکیم ذات ہے، اس نے جو حکم جو قانون آپ کو دیا ہے ایسے نہیں دیا، وہ آپ کے مزاجوں کو بھی جانتا ہے، آپ کی طبیعتوں کو بھی جانتا ہے، آپ کے کردار کو بھی جانتا ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک حکم دیا کہ اس حکم پر چلو گے تو معاملہ ٹھیک ہوگا، اگر اپنی سوچ اختیار کرو گے، اپنا ذہن لڑاؤ گے تو فساد اور فتنہ ہی اٹھے گا۔ تو آج کے موضوع میں ہم بیوی کے عورت بیچاری کمزور ہے،
مرد تو کئی بیانات میں جاتا رہتا ہے، بازار سے کتابیں لاتا رہتا ہے، تبلیغیوں کے بیانات سنتا رہتا ہے، پھر بیوی کو حقوق بتاتے ہیں، دیکھو میرا تجھ پر یہ حق ہے، میرا تجھ پر یہ حق ہے، میرا تجھ پر یہ حق ہے۔ بیوی بیچاری چونکہ گھر میں ہوتی ہے، نہ جمعے کے بیان میں آ سکتی ہے، نہ مارکیٹ جا کے کتابیں لے سکتی ہے، نہ تبلیغ والوں کے ساتھ جا سکتی ہے، وہ سمجھتی کہ بس جو کچھ ہے مرد ہی ہے۔ اور مرد بھی پہلے دن ایسا فرعون بنا ہوتا ہے کہ میں یہاں کا بدماش ہوں، خبردار جو میرے سامنے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھی تو عورت سمجھتی کہ بس میرے ماں باپ نے تو اس پر مجھے فروخت کر دیا ہے، اب تو میں اس کی غلام، اب تو میرا جنازہ ہی یہیں سے نکلے گا، اب تو جو یہ چاہے کرے سو کرے، میں آہ بھی نہیں کر سکتی۔ ایسا نہیں، اللہ نے بیوی کے حقوق بھی بیان فرمائے، شوہر کے حقوق بھی بیان فرمائے۔ بیوی کے حقوق توڑنے والا بھی قیامت میں اللہ کے دربار میں ماخوذ ہوگا، اس کا حساب ہوگا، اور شوہر کے حقوق توڑنے والی عورت بھی اللہ کے دربار میں ماخوذہ ہوگی، اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے اپنے خطبے میں آپ کے سامنے بیان فرمائی ہے، خیرکم خیرکم اہلہ۔ اے تم لوگ تو بعض اوقات کسی آدمی کی بھلائی معلوم کرنے کے لیے شکل و صورت دیکھو کہ شکل صورت سے اچھا ہے کہ نہیں، کپڑے اچھے پہنتے ہیں کہ نہیں، پیسے والا ہے کہ نہیں، چودھری صاحب نے مدرسے کتنے بنا لیے، چودھری صاحب نے حج کتنے کر لیے، چودھری صاحب نے لنگر کتنا تقسیم کر دیا، چودھری صاحب نے میلاد کے اور محرم کے کتنے پروگرام کر لیے، چودھری صاحب قرآن خوانیاں بڑی کرتے ہیں، غریبوں کا بڑا خیال، تم اس کو اچھا کہو گے، یہ بھی اچھے لوگ ہوں گے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اچھا کہا، ایک آدمی تمہیں کتنا اچھا نظر کیوں نہ ہے، کتنا بھلا نظر کیوں نہ ہے، لیکن میرے ہاں اچھا وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ اچھا، جو گھر والوں کے ساتھ خوش اخلاق ہو، جو گھر والوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھے، جو گھر والوں کے ساتھ ہنس کر بات کرے، جو گھر والوں پر خرچے کرے، یہ نہیں کہ دوستوں یاروں کے ساتھ آدھی آدھی رات ہوٹلوں میں گزارے، دوست جب ملے تو گلے لگائے، دوست جب ملے تو ہنس کے بات کرے، اور جیسی گھر میں آئے تو پلیت سا منہ لے کر گھر کے اندر آ جائے، منحوس سا منہ لے کر گھر کے اندر آ جائے۔ بیگم کبھی کے پروگرام آ رہے، کوئی کپڑے کے لیے پیسے دے دے، ابے منحوس ماری، مہنگائی دیکھ اور تیرے کپڑے دے۔ کئی گھر والے کہہ دے بھائی دال کھا کھا کے میدا پیلا ہو گیا، کچھ تو شفقت فرما ہے۔ ایک جگہ ایک مہمان گیا ایک مدرسے میں، ہمارے مدرسے والے بیچارے غریب لوگ ہوتے، عموماً دال کھاتے، تو اس مدرسے میں کچھ زیادہ غربت آئی ہوگی تو مسلسل دال چل رہی تھی، تو ایک مہمان آیا وزٹ کرنے کے لیے مدرسے کا، ایک طالب علم سے پوچھا میاں تاریخ کیا آج؟ اس نے کہا تاریخ تو پتہ نہیں، البتہ دال کی آج تیسری تاریخ ہے، دال کی۔ تو ایسی بیگم نے بھی کس دن کہہ دیا میاں دال کی آج چوتھی پانچویں تاریخ ہے، کچھ رحم کر، مرغی کا نام ہی بھول گئے، بکرے کا نام ہی بھول گئے، ذائقے منہ سے ختم ہو گئے، کچھ لیا، اے حرام خور پگڑی ماری، مہنگائی دیکھ اور تجھے عیاشیوں کی پڑی ہوئی ہے، مہنگائی دیکھ اور تیری عیاشیاں دیکھ، لیکن بار دوستوں کے ساتھ یہ مہنگے میں نہیں۔ حضور نے فرمایا تم میں اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اور پھر بطور فخر کا انا خیرکم لأہلی، میں اپنے گھر والوں میں، اپنے گھر والوں کے ساتھ تم میں سے سب سے اچھا ہوں، تم میں سے سب سے اچھا برتاؤ گھر والوں کے ساتھ میرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں، لیکن ایک بیوی نے کبھی شکایت کی کہ میرے سر کا تاج یوں تھا، یا کبھی آپ نے تاریخ میں پڑھا کہ کبھی کسی بیوی کو اف تک کہا ہو، کبھی کسی بیوی کو ڈانٹا ہو، کبھی کسی بیوی پر ہاتھ اٹھایا ہو۔ خیرکم خیرکم لنسائکم، تم میں سے بہتر وہ ہے جو تو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہو، اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہو۔ یہ بیوی کا حق نہیں ہے کہ گھر میں جاتی دو تھپڑ لگا دیے، گھر میں جا کر ہی دو گالیاں دے دی، گھر میں جا کے صبح سے لے کر شام تک سیٹ نے گالیاں دی وہ غصہ جمائے، کاروبار میں نقصان ہو گیا وہ غصہ جمائے، راستے میں آتے جاتے تو میں ہوگی وہ غصہ جمائے، بس میں کنڈکٹر سے کرایہ پر جھگڑا ہوا وہ غصہ۔ اب اتنی غیرت تو ہمارے نہیں کہ کنڈکٹر کو پکڑ سکے نا، پیٹرول مہنگا ہو گیا وہ غصہ، سبزی اچھی نہیں ملی مہنگی ملی وہ غصہ، چائے والے کی دکان میں گیا اس میں پتی کم تھی چینی کم تھی وہ غصہ۔ یہ سارے غصے لے کر دل میں جمع کر کے جیسی گھر میں گئے، بس بیوی کو نمک نہیں ہے کھانے میں، کھانا جلا ہوا ہے، کھانا ٹھنڈا ہے، سارا غصہ اس بیچاری پر اتار دیا۔
سارا غصہ. یہ غیرت ہے؟ یہ حمیت ہے؟ یہ بے غیرتی ہے. میں حیران ہوں، آج بھی ہمارے گاؤں دیہاتوں میں جاؤ، عورت پر ہاتھ اٹھانے کو بے غیرتی سمجھتے ہیں. عورت سامنے آ جائے رستہ بدل لیتے ہیں. اور ہمارے ہاں ساری غیرت بیوی پر جاگ جاتی ہے، ساری غیرت بیوی اس کے اوپر جاگ جاتی ہے. بیویاں اس لیے تمہیں دی گئی ہیں. کس نے کہا کہ بیوی بالکل تمہاری غلام ہوگی؟ نہیں، کچھ اس کی مان کر چلنا ہوگا، کچھ اپنی منوانی چلنی ہوگی. گاڑی کے دونوں ٹائر ہیں نا. آپ قوم کا مستقبل لے کر چل رہے ہیں، آپ نے قوم کو نیا مستقبل دینا ہے. آپ یہ مت سمجھے کہ صرف آپ دو کی لڑائی ہے. آپ دو سے دو خاندان لڑیں گے. آپ کے آنے والے بچے جو قوم کا مستقبل ہے وہ تباہ و برباد ہو رہے ہیں. آج جن ماں باپ میں طلاق ہوگی ان بچوں کا حال دیکھیں کیا ہے. کسی کی تعلیم مکمل نہیں، کوئی آوارہ ہے. ان خاندانوں کا حال دیکھیں، دو بھائی ہیں، آپس میں بیٹوں بیٹیوں کی شادی کروائی. اب جب ان میں نہ بنی تو اب انہی دو بھائیوں میں ان بیٹا بیٹیوں کی وجہ سے لڑائی اور جنگ. سالوں سالوں بات نہیں کر رہے. کیا معمولی باتیں، معمولی باتوں کو لے کر اتنا بڑا ہوا اور اتنا بڑا مسئلہ بنایا ہوا ہے. حضرت معاویہ قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نسائی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا رسول اللہ ہماری بیویوں کے کیا حقوق ہے ہمارے اوپر؟ فرمایا جب تم کھانا کھاؤ ان کو بھی کھانا کھلاؤ، جب تم پانی پیو ان کو بھی پانی پلاؤ، جب تم کوئی اچھا کام کرو انہیں بھی اچھے کام میں شریک کرو. اور اگر کسی بات پہ ناراضگی ہو جائے تو تھپڑ پٹائی نہ 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 نہ. زیادہ سے زیادہ یہ اسے احساس دلانے کے لیے بستر جدا کر لو، الگ الگ سونے لگ جاؤ تو اسے احساس ہو جائے گا کہ کمبخت ماری تیرا شوہر تجھ سے اتنا تنگ ہو گیا کہ تجھ سے الگ سو رہا ہے. کچھ تو لحاظ اور کچھ تو حیا کر لے. شریعت نے قطعاً عورت پر ہاتھ اٹھانے کا حکم نہیں دیا، قطعاً اسے مارنے کا حکم نہیں دیا. کیا ہم کامل ہیں؟ ہم سے سیٹ راضی ہے؟ جس سیٹ کے پاس ہم کام کرتے ہم سے راضی ہے؟ یا جو ہم کام کرتے وہ سارے کامل ہیں؟ تو پھر بیویوں سے یہ امید کیوں رکھے کہ وہ بالکل جیسے میں چاہوں گا ویسے ہی کام کرے گی، جیسے میں کہوں گا ویسے ہی کرے گی؟ بھئی وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے میرے بھائی، وہ بھی تھک جاتی ہیں، ان کو بھی غصہ آتا ہے، ان کے بھی دوست یار ہوتے ہیں، سہیلیاں ہوتی ہیں، ان کا بھی دل کرتے کچھ اکیلے کچھ کر لوں، کچھ گھوم لوں، کچھ پھر لوں. لیکن ہم سمجھتے کہ نہیں، بس یہ ماں باپ پر بوجھ تھی ہمیں دے دی، اب یہ ہماری غلام ہے، اب ہم جو چاہے سو کرے. ہر آدمی تصور کرے یہ جو آج آپ پرائے کی بیٹی کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ اگر بیٹی والے ہوتے اور آپ کے بیٹی کے شوہر آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا کرتا، آپ کے دل پر کیا گزرتی؟ ظالمہ سوچ، یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، یہ بھی تو کسی کے جگر کا خون ہے، اس کو بھی تو کسی نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کر رات کو جاگ کر اپنی خواہشوں کی قربانیاں دے کر اسے پالا پوسا، اور تیرے ہاتھ میں اس لیے دیا کہ میں غریب، میں مسکین، جو خواہش اپنی بیٹی کی پوری نہ کر سکا، جو خوشی میری بیٹی میرے گھر میں نہ دیکھ سکی، میں نے بڑا ڈھونڈ ڈھانڈ کر ایک لڑکا اس کے لیے پسند کیا، انشاءاللہ باقی خوشی والی زندگی اس کے ہاں گزار لے گی. اور ہم اسے گھر میں لا کر کیا کرتے؟ پہلے پورا دن ساس اسے گھماتی رہتی ہے. اللہ ان ساسوں کو بھی ہدایت دے. اور وہ بیچاری رات کو اس انتظار میں ہوتی ہے کہ میاں آئے گا. پورا دن نندوں کی الگ سنی، پورا دن ساس کی الگ سنی، باورچی کی طرح پورا دن چولہے پر کھڑی رہی. تم سب جو بہنے والو، بہنیں ہوں گی، بیویاں کیسے چولہے پر کھڑی ہوتی ہیں اور بہن جاتی ہے، او نا 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 تیری عمر ہی نہیں ہے، نا 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 بیٹی وہ ہیں بھابیاں ہیں، تیری عمر ہی نہیں ہے. یہ آسمان سے اتری ہوئی ہے، یہ کوئی اسپیشل پیک ہے، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. اگر اس کی عمر نہیں ہے تو اس کی عمر کہاں سے ہوگی؟ وہ پورا دن نان بائی کی طرح، باورچیا کی طرح چولہے پر کھڑی ہے، پورا دن وہ ایک بھنگی کی طرح گھر صاف کر رہی ہے. اور تھوڑا بہت اگر وقت ملتا ہے ساتھ میں بچے بھی تو باقی وقت اس بچوں میں. اور شام کو اس انتظار میں ہوتی کہ چلو پورا دن میں رلتی رہی، پورا دن میں خوار و ذلیل ہوتی رہی، لیکن رات کو میرا شوہر آئے گا، ایک ہنسی مجھے ہنس کے دیکھ لے گا، میرے پورے دن کی تھکاوٹ اتر جائے گی. اللہ کی قسم ان سے پوچھو
وہ کتنی غمزدہ کیوں نہ ہو، کتنی غمخوار کیوں نہ ہو، کتنی دھکی کیوں نہ ہو، عورت بہت صبر والی مخلوق ہے. عورت کبھی زبان نہیں کھولتی جب تک بہت مجبور نہ ہو. ان سے پوچھو کہ تمہاری ایک ہنسی اس کے پورے دن کی تھکاوٹ کیسے اتار دیتی ہے، اس کے پورے دن کی مشقت کیسے اتار دیتی ہے. اس نے تیری خوشی کی خاطر اپنے بھائیوں کا غم جدائی برداشت کیا، اپنے باپ کی جدائی کا غم برداشت کیا، اپنے گھر کا جدائی کا غم برداشت کیا. جس گھر میں وہ مالکوں کی طرح، مالکن کی طرح، شہزادیوں کی طرح رہتی تھی، تیرے گھر میں نوکرانی بن کر آئی. اس سے پوچھ تیری ایک ہنسی سے اس کے دل پر کیا شادمانیاں اور کیا خوشیاں آتی ہیں. لیکن تو ایسا ظالم، ایسا مردود کہ جاتے ہی تیرے منہ پر 12 بجے ہوتے، جاتے ہی تو نے سیدھے منہ سے بات ہی نہیں کرنی، سیدھے سلام کی توفیق ہی نہیں. رسول اللہ نے فرمایا، یہ ہم میں سے نہیں ہے، ان اکمل المؤمنین ایمانا، مومنوں میں سے ایمان کے اعتبار سے سب سے کامل وہ ہے احسنہم خلقا والطفہم لأہلہ، جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو اور گھر والوں سے سب سے نرم ہو، گھر والوں کے ساتھ سب سے نرم ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے اما عائشہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہے، میں رسول اللہ کی زوجہ محترمہ، لیکن رسول اللہ کو کبھی آرڈر دیتے ہوئے نہیں دیکھا، جا جوتے اٹھا کے لیا، جا جوتے پالش کر کے لیا، جا کھانا بنا کر لیا. رسول اللہ اپنے جوتے خود صاف کرتے، اپنے کپڑوں میں پیون خود لگاتے، اپنے بکریوں کا دودھ خود دھوتے. آج اگر شوہر کہیں کوئی پیاز ٹماٹر بیوی کے ساتھ کاٹ لے تو سب سے پہلے یہ جو ساس ہے، اوہو دیکھا نا، پتہ نہیں کس پیر کے پاس ہو کر آئیے، میرے بیٹے پر جادو کر دیا، میرے بیٹے پہ تعویذ کر دیا. آج بیوی کے ساتھ ٹماٹر پیاز کاٹنا، اوے باورچی، آج اسے بے عزتی اور شرم سمجھا جاتا ہے. کائنات کا سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بکریوں کا دودھ خود دھوتے تھے، اپنے کپڑوں میں پیون خود لگاتے تھے، اپنے جوتے خود صاف کرتے تھے. والے تم مقام و مرتبے میں اس سے بڑے آ گئے، تم اس سے بڑے ہو گئے. اس لیے خدا را رسول اللہ نے ان عورتوں کے بارے میں فرمایا. ایک دفعہ ایک سفر پر جا رہے تھے، ایک اونٹ ہانکنے والا تھا، تیز تیز اونٹنیوں کو لے کر جا رہا تھا، اس پر عورتیں بیٹھی ہوئی تھی. رسول اللہ نے فرمایا آہستہ لے کر جا، آہستہ، ان اونٹوں پر کلیاں بیٹھی ہوئی ہیں کہیں ٹوٹ نہ جائے. یہ نازک مخلوق ہے، نازک مخلوق ہے اللہ کی، کمزور مخلوق ہے اللہ کی. مرد کو تو اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے، لڑ سکتا ہے، ہاتھ ڈال سکتا ہے، باہر نکل سکتا ہے، کسی اور پر غصہ نکال سکتے ہیں. عورت بیچاری کدھر جائے؟ عورت کہاں جائے؟ تجھے غصہ ہو جائے گا پارک چلا جائے گا، تجھے غصہ ہو جائے گا دوستوں کے پاس چلا جائے گا، تیرا دماغ خراب ہو ہوٹل پہ چلا جائے گا. یہ عورت بیچاری کہاں جائے؟ اس نے ساس کی بھی گالیاں سننی ہے تو اسی گھر میں رہنا ہے، اس نے نندوں کی گالیاں بھی سننی ہے تو اسی گھر کے اندر رہنا ہے، اور اس نے تیری گالیاں بھی سننی ہے تو اسی گھر کے اندر رہنا ہے. اس لیے یہ کوئی مردانگی نہیں ہے کہ تم عورتوں پر ہاتھ اٹھاؤ، تم عورتوں کے ساتھ ترشروئی کے ساتھ باتیں کرو، تم عورتوں کے ساتھ مخلا. رسول اللہ نے فرمایا نہ اس کا ایمان مجھے معتبر ہے اور نہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی لینا دینا ہے، نہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی. یہ بے شک لوگوں کے لیے بہت اچھا ہو، بے شک لوگوں کے لیے بہت سوڑا ہو، لیکن ہمارے ساتھ کوئی لینا دینا. رسول اللہ کی حدیث یاد مجھے آ گئی، ہر انسان میں کمی بیشی ہوتی ہے میرے بھائی. اگر آپ کی عورت میں تھوڑی بہت کوئی کمی بیشی ہے تو یہ بھی تو دیکھیں آپ کے بچے پال رہی ہے، آپ اس کی وجہ سے حرام کاموں میں ملوث ہونے سے بچے ہوئے ہیں، آپ کے مال کی حفاظت کر رہی ہے، آپ کو کھانا بنا کر دے رہی ہے. آج میں کسی کو کہوں میں تمہارا امام ہوں، لیکن اللہ کی قسم اگر میں کہوں کہ میرے لیے صبح شام کھانا بنانا، 3 دن بعد اگر تم نے نخرنا شروع کیا تو مجھے کہنا. نمازیں میری پیچھے پڑھو گے لیکن 10 باتیں میری پیچھے کرو گے. امام صاحب نے ہمارا دماغ خراب کیا ہوا ہے، کہتے کھانا بنا کر دیا کر، کھانا بنا کر دیا کر. اور وہ بیوی 60 70 سال 3 روٹیاں بناتے بناتے اس سے گزر جاتی ہے. تو دنیا سے چلا جائے گا لیکن تیرا گھر چھوڑنے کو تیار نہ ہوگی. میں نے کئی ایسی عورتیں دیکھی ہیں، بچے بڑے بڑے بنگلوں میں چلے گئے، اماں ہمارے ساتھ چل، تیرے پیو دا گھر چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا. تیرے پیو دا گھر یا تیرے پیو دی نشانی ہے. سب سے پہلا رشتہ اللہ نے، عجیب بات آپ کو بتا رہا ہوں، عجیب بات، سب سے پہلا رشتہ جو اللہ نے قائم کیا وہ میاں بیوی کا ہے، ماں باپ کا نہیں ہے. آدم اور ہوا میاں بیوی ہے، ماں باپ نہیں ہے. سب سے پہلا رشتہ اور سب سے آخری رشتہ بھی میاں بیوی کا ہے.
بچوں کی شادیاں کر لو گے نا، سب اپنے گھروں میں چلے جائیں گے، سب اپنے کمروں میں گھس جائیں گے، آخر میں یہ بڈھی بڈھا رہ جائیں گے، یہ اکیلے رہیں گے، چاہے ایک کمرہ ہو چاہے ایک گھر ہو۔ سب سے آخر رشتہ بھی یہی ہے اور سب سے اول رشتہ بھی یہی ہے۔ اس رشتے کو معمولی کمی بیشی ہر ایک کے اندر ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہا فیہا خلقا رضی منہا آخر۔ اوے کوئی مومن کسی مومنہ کو مت چھوڑا کرے، معمولی باتوں پر طلاق مت دیا کرے، ناراض مت ہوا کرے۔ اگر اس کی بیوی میں کچھ کمی بیشی ہے، کچھ زبان کی سخت ہے، کچھ طبیعت کی سخت ہے، تو کچھ اچھائیاں بھی تو ہوگی نا، حسن کے اعتبار سے اچھی ہوگی، بچوں کو پال رہی ہوگی، گھر کا خیال رکھ رہی ہوگی، گھر سنبھال رہی ہوگی، کپڑے استری کر رہی ہوگی۔ بھئی آپ سیٹوں میں کیا کچھ کمی ہے جن کے آپ کام کرتے ہیں، نہ ان کے ساتھ آپ کا مزاج بنتا ہے، نہ ان کے ساتھ آپ کی طبیعت بنتی ہے، گدھوں کی طرح آپ سے کام لیتے ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں مارکیٹ کا حال، ماں بہن سے نیچے کی کوئی گالی دیتا ہی نہیں ہے، لیکن پورا ماں گدھوں کی طرح وہاں رہ کر کام کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ کبھی اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھی تم نے کہ سیٹ تیری جرت کیسی میری ماں کو یاد کرنے کے لیے، سیٹ تیری جرت کیسی میری کوئی بات نہیں، تنخواہ دے رہے جان دو، کوئی بات نہیں یار، حق ہے یار، تنخواہ دے رہے، اتنا تو بولنے کا حق ہے۔ ایک ہمارا ساتھی تھا، اس کو ہمارے سامنے اس کے کسی بڑے نے گالی دی، میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ کہا اصل تنخواہ میری 33,000 ہے، 55,000 رہتا ہوں، یہ باقی گالیوں میں کٹ جاتی ہے، کہتے جو ہے نا۔ تو یہ ہمارا حال، اور بیوی کے لیے ہم ایسے شیر ہوں گے، عورتوں کے لیے ہم ایسے۔ کمی بیشر ایک کے اندر ہوتی ہے میرے بھائی، بیویاں کسی کی بھی کمی بیشر ایک کے اندر ہوتی ہے میرے بھائی، بیویاں کسی کی بھی کامل نہیں ہے۔ کیا پتا اللہ بہت سی مشکلات سے جو آپ کو بچا کے رکھا ہوا ہے، یا بہت سی مشکلات میں آپ کو مبتلا نہیں کرتا، اسی بیوی کے صبر، اگر بیوی نے کوئی تکلیف دی ہے اس پر صبر کر لیا، کیا پتا اسی کی وجہ سے اللہ کوئی مقام دے دے۔ آپ کو عجیب بات بتاتا ہوں، عجیب، میں نے کہا نا کمی بیشی ہر ایک میں ہوتی ہے۔ یہ عورتیں، حضور نے فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی کی ہے، ہم نے دیکھیں، اس کو بالکل سیدھا کرنے چاہو گے ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی، اس کے ساتھ بنا کر چلنا ہوگا، کچھ اپنی منوانی ہوگی، کچھ ان کی منوانی ہوگی۔ یہ اولیاء اللہ سے سیدھی نہیں ہوئی، تم سے کیا سیدھی ہوں گی؟ بزرگان دین سے سیدھی نہیں ہوئی، تم سے کیا سیدھی ہوں گی؟ بس چلنا ہے ان کے ساتھ، گزارا کرنا ہے۔ اگر وہ تھوڑی سخت ہے کوئی بات نہیں، دیگر بھی تو کئی فائدے ہیں۔ اللہ اکبر۔ احمد کبیر رفائی ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، بہت بڑے بزرگ، سلسلہ رفائیہ کے 578 متوفا ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں۔ ان کا واقعہ ہے، عبد الوہاب شعرانی حنفی نے ان کا واقعہ لکھا ہے، لکھتے ہیں کہ ان کے کئی مریدین نے ان کو خواب میں جنت میں دیکھا، کئی مریدین نے خواب میں جنت میں دیکھا، ہمارا پیر جنت میں گھوم رہا ہے۔ ایک دن ایک مرید ملنے کے لیے آیا تو دیکھا گھر کے اندر بیوی نے، احمد رفائی کبیر کی جو بیوی ہے، اس نے ایک ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے، وہ جو تنور کے اندر مور تپختوں کے لوڑ ہے نا، اس کو کیا بولتے ہیں اردو میں، وہ جو تندور میں مارتے ہیں لکڑی جلانے کے لیے، آگے سے کالا ہو جاتا ہے، ہم پشتو میں اس کو لاوڑ بولتے ہیں، پتہ نہیں آپ لوگ دیہات والے ہو کہ یا آپ کی زبان میں کیا بولتے ہیں۔ گاؤں میں تندور ہوتے ہیں نا، وہ لکڑی سے جلاتے ہیں، تو لکڑی کو سیٹ کرنے کے لیے اس میں بڑا سا ایک ڈنڈا چل رہا ہوتا ہے، وہ آگے سے تھوڑا کالا ہوتا ہے، وہ ڈنڈا بیوی کے پاس تھا، اور اس ڈنڈے سے احمد کبیر رفائی کی پٹائی کر رہی تھی اور کپڑے بھی کالے ہو گئے تھے۔ مرید نے جب اپنے پیر کا یہ حال دیکھا، یا خدایا، وہیں سے بھاگتے بھاگتے گیا اور سب مریدوں کو جمع کے، کم بخت مارو ادھر آؤ، تم یہاں اللہ اللہ کرے، وہاں پیر بیچارے کی حالت بری ہے، وہاں پیر کو لوگ، ان کی بیوی ایسی بد زبان ہے اور پیر پر ایسے ظلم کر رہی ہے۔ تو مریدوں نے کہا کہ طلاق دلواتے ہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ بیوی کا جو مہر ہے وہ 500 دینار ہے، ایک دینار 4 گرام سے اوپر سونا ہے، قریباً 2 کلو سے اوپر سونا بنتا ہے۔ تو سب نے کہا ایسا کرتے ہم جمع کرتے ہیں، یہ مہر جمع کرتے ہیں اور طلاق دلواتے ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے پیر کی اتنی بری حالت ہو رہی ہے۔ سب مریدوں نے ادھر سے کر کے 500 دینار جمع کیے اور پیر صاحب کے پاس لے گئے۔ پیر صاحب نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا حضرت صاحب آپ کی بیوی جو آپ کے ساتھ کرتی ہے وہ ہم نے دیکھ لیا ہے، اور آپ اس لیے طلاق نہیں دے رہے کہ آپ مہر ادا نہیں کر سکتے، تو یہ مہر ہم آپ کے پاس لے کر آئے ہیں، یہ اس کو دیں اور اس سے جان چھڑائے، اور جس اللہ والی پر آپ انگلی رکھے گا ہم آپ کی شادی اس سے کروا لیں گے۔ تو احمد کبیر رفائی نے کیا بات بولی بتاؤں، جواب دوں؟ کہ تم نے جو مجھے خواب میں جنت میں دیکھا نا کہ میں جنت میں گھوم رہا ہوں، وہ اسی اللہ والی کی ایذا پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام دیا، اس کی تکلیفوں پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام مجھے دیا۔
اگر میں صبر نہ کرتا اللہ مقام مجھے نہ دیتا. امام غزالی عجیب بات فرماتے ہیں الصبر احیاء علوم الدین میں الصبر علی لسان امرات مما یمتنع بہ الاولیاء. اوے بیوی کی لمبی زبان پر صبر کرنا یہ وہ چیزیں جس سے اللہ بعض اوقات اولیاء کے امتحان لیتے. تو ولی ہے کہ نہیں, دیکھتے تیری بیوی کی لمبی زبان ہوگی تو صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اوے تو کبھی کبھی بیویاں اگر ڈانٹ دے کوئی کچھ سنا دے صبر کر لیا کرو, یہ گمان کر لیا کرو کیا پتہ میں بھی اللہ کا ولی ہو جاؤں, صبر کر لیتا ہوں, کیا پتہ اس تکلیف پر اللہ مجھے کوئی مقام دے دے. امام عبد الوہاب شعرانی کہتے قل احد من الاولیاء الا وهو تحت امرته تؤذيه بلسانها وافعالها. اللہ کے اولیاء کے ساتھ ہر وقت اللہ نے یہ معاملہ کیا ہے کہ وہ اپنی عورتوں سے دبے رہتے, ان کی عورتیں انہیں ہمیشہ زبان سے یا اپنے ہاتھوں سے تکلیف دیتی رہتی ہیں. تو اولیاء اللہ کی عورتوں سے نہیں سنبھالی گئی, وہ ان کو سیدھے نہ کر سکے. لیکن ہر ولی سے آپ پوچھو تو کہے گا اگر مجھے یہ مقام ملا تو اس بیوی کی تکلیف پر صبر کرنے کی وجہ سے ملا, مجھے پر صبر کرنے کی وجہ سے ملا. تو ہم اور آپ کیا بیویوں کو سیدھا کریں گے؟ ہم اور آپ کے دماغ میں جو خناسیت ڈال دیا کہ میں سیدھا نہیں سیدھی ہو سکتی, گزارا کرنا پڑے گا. ایک بزرگ کا مجھے واقعہ یاد آ گیا, ابو محمد عبد الرزاق بزرگ گزرے, ان کو کسی بیوی اپنی بیوی نے سے ان کی پٹائی شٹائی لگائی ہوگی تو بیچارہ تنگ آ کر ذوالنون مصری کی خانقاہ میں چلے گئے کہ میں اکیلے تھیلے یہاں سے رہوں گا اور اس سے تو میری جان چھٹی رہے گی. کہا ایک بزرگ ان کے پاس آئے اور بزرگ نے کہا او اللہ کے بندے, تو بیوی کی تکلیفوں سے ڈر کر یہاں بھاگ کر آئے, تجھے ایک اور آدمی کا حال نہ بتاؤں. ایک بہت بڑے بزرگ تھے, اس بزرگ سے ملنے کے لیے ان کا کوئی مرید 1 ماہ کا سفر طے کر کے آیا کہ میں اس پیر صاحب سے ملوں گا. تو جب دروازہ کھٹکھٹایا اندر بیگم نے اس پیر صاحب کے سامنے کھانا رکھا, اور بیویاں تو بیویاں ہیں, اور پیر صاحب کو اس کی بیوی نے کہا لے کھا مر, جو مجھے تیرا پتہ ہے نا بار والے لوگ کو تیرے کرتوتوں کا پتہ چل جائے تجھے سنسار کر دیں گے, تجھے کوڑے لگائیں گے, جوتے لگائیں گے, یہ ولایت شریعت بار دکھانا مجھے مت دکھانا, ہے کہ نہیں. جتنے بھی بڑے بزرگ ہو جاؤ نا بیوی کے سامنے بزرگی نہیں چلتی, بات سمجھے. تو اس باہر والے آدمی نے سنا اچھا یہ تو ایسا آدمی ہے, ظاہر بیوی سے زیادہ کون جانتا ہوگا, یہ ایسا 2 نمبر آدمی ہے. اس کی بیوی تو کہہ رہی کہ باہر والوں کو تیری حقیقت پتہ چل جائے تجھے جوتے مارے, تو ان کے سامنے پیر بنا ہوا ہے, جاؤ میں اس سے ملتے ہی نہیں. پھر دل میں خیال ہے کہ نہیں 1 مہینے کا سفر کر کے آیا ہوں, مل کے تو چلا جاؤں, صبح ملوں گا. صبح دروازہ کھٹکایا, ٹھک 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 ٹھک, بیوی آئی, یہ بھی ڈرا ہوا تھا کہ تو وہ خطرناک عورت ہے. کہا صاحب وہ پیر صاحب کا ہے ہمارے, کہا مرا ہوا ہے کہ جنگل میں گھوم رہا ہوگا, لکڑیاں وکڑیاں لینے کے لیے بھیجا ہے میں نے, وہاں جا کے تلاش خرید متا. اب وہ جب جنگل گیا دیکھا پیر صاحب ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے, اور شیر گیا ہوا ہے جنگل کی لکڑیاں کاٹ کر آ رہا ہے. پیر صاحب نے اس لکڑیوں کو باندھا اور شیر کی پیٹھ پہ رکھ دیا, اور شیر خرامہ خرامہ چرنے لگا. اور جب شیر کے قریب پہنچے, گاؤں کے قریب پہنچے, تو شیر سے لکڑیاں پیر صاحب نے لے کر اپنے کندھے پر ڈال لی, اور شیر واپس جنگل چلا گیا. وہ مرید بھاگتے بھاگتے آئے, حضرت یہ کیا ماجرا ہے, وہاں گھر میں تو میں نے آپ کی حالت کچھ اور دیکھی, اور یہاں معاملے کہ شیر بھی آپ سے ڈر رہے, شیر بھی آپ سے کام پر ہے. تو کہا جو تو نے گھر میں میرا معاملہ دیکھا نا, اس بیوی کی تکلیف پر اللہ نے یہ مقام دیا کہ شیر بھی آج میری ماننے کو تیار ہے. تو اس لیے بعض اوقات آپ صبر کریں, اللہ اس پر مقام دے گا. یہ کبھی یعنی ان کو میں کہہ رہے کہ ان کو آپ سیدھا نہیں کر سکتے. قرآن میں سورہ انبیاء میں زکریا علیہ السلام کی بیوی کا اللہ نے واقعہ لکھا ہے, وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ, ہم نے ان کی بیوی کو تھوڑا ٹھیک کیا. آپ کو عجیب بات بتاتا ہوں, در منصور کے اندر عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں زکریا کی بیوی کا واقعہ ہے. در منصور میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان لسان امراتی زکریا طول, حضرت زکریا کی بیوی کی زبان ذرا لمبی تھی, تھوڑی زبان سے تیز تھی, تو اللہ نے فرمایا کم نے ذرا اس کی اصلاح کی. تو زکریا کی بیوی کا یہ حال ہے. یونس علیہ السلام کے پاس مہمان آئے کھانا کھانے کے لیے, جب کھانا کھا کر جانے لگے تو دیکھا کہ بیوی لگی ہوئی ہے, تیرے مہمان ختم نہیں ہوتے, میں ادھر مر کیوں کھانے بنا بنا کر, تیری مہمانیاں ختم نہیں ہوتی. تو مہمان حیران ہوئے کہ یونس علیہ السلام آپ اللہ کے نبی اور بیوی ایسی. تو یونس علیہ السلام نے کہا میں نے اللہ سے دعا پتہ, اللہ کے بندو صبر کر لیا کرو, اللہ اس صبر کے بدلے میں آخرت کے گناہ تمہارے معاف فرما دے, آخرت میں کوئی اچھا تمہارے ساتھ معاملہ کر لے. کچھ سمجھ آتی کہ نہیں آتی؟ اس لیے بیویاں کس کی ٹھیک ہے,
औरतें टेढ़ी पसली है, इनके साथ सब्र के साथ चलना पड़ेगा, बना कर चलना पड़ेगा, प्यार और मोहब्बत के साथ चलना पड़ेगा, अच्छे तरीके के साथ चलना पड़ेगा। काब अहबार की बात मुझे याद आ गई, अब्दुल वहाब शारानी ने बात लिखी है तनबीहुल मुख्तरीन के अंदर। काब अहबार कहते जो बीवी की तकलीफ पर सब्र करता है ना, बीवी बाज़ औक़ात अगर तेज मिजाज सब्र करता है, अल्लाह इसे वो अजर देगा जो अय्यूब अलैहिस्सलाम को अजर दिया था तकलीफ पर। तो इसलिए अल्लाह के बंदो आप भी सब्र से काम ले। अब वैसे मौलवी बिलाल तेरे से बयान बहुत मांगते, लेकिन ये वाला बयान कोई नहीं मांगेंगे इंशाअल्लाह, कहते जो है ना। तो इसका ये मतलब नहीं जो हमारी बहनें, इंशाअल्लाह मैं आके शोर के खुद भी बयान करूंगा, इसका ये मतलब नहीं कि हमारी बहनें जो घरों में सुन रही है वो माशाल्लाह डंडा लेकर खड़ी हो, भाई ये मौलवी साहब बड़े सोने मौलवी साहब तुम लाए हो, बड़े जबरदस्त मौलवी साहब, इनका हर दिन बयान होना चाहिए। शोर के भी खूके अल्लाह वालियों, वो फिर कभी बयान करूंगा। एक रिवायत बयान करता हूं, सही इब्ने हिब्बान के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। एक औरत रसूलुल्लाह के पास है, रसूलुल्लाह मैं शादी करना चाहती हूं, शौहर का क्या हक है मेरे ऊपर? रसूलुल्लाह ने फरमाया शौहर का हक यह है कि अगर उसके जिस्म पर जख्म हो जाए या उसके जिस्म से पीप बहे, तू अगर उसको चाट कर साफ कर सकती है तो चाट कर साफ कर ले, ये उसका हक है। अगर मैं दुनिया में किसी को सजदे का हुक्म देता तो बीवी को यह हुक्म देता कि अपने शौहर को सजदा करे, ये शौहर का हक है। तो अगर उमर फारूक रज़ी अल्लाह, आखिरी बात करता हूं, समरकंदी ने यह बात लिखी है तनबीहुल गाफिलीन के अंदर। उमर फारूक रज़ी अल्लाह के पास एक शख्स आया अपनी बीवी की शिकायत करने के लिए, मैं बीवी से बड़ा तंग। अमूमन बीवियों की जुबान बड़ी होती है और तो कोई इनका मसला नहीं होता, जुबान बड़ी मतलब है कि कभी जुबान ज्यादा चलाती, कभी मुतालबे ज्यादा करती है कि नहीं। रसूलुल्लाह ने यही फरमाया कि मैंने अक्सर जहन्नुम में औरतों को देखा। या रसूलुल्लाह वो कैसे? कहा यह हमेशा नाशुक्री होती है, हमेशा औरत के शौहर के बारे में यही गिला करती है, मैंने कभी आज तक तेरे घर में कोई अच्छा दिन, ऐसे कि नहीं सब बीवियों वाले हो, अच्छे से अच्छे कपड़े ले आओ, अच्छी से अच्छी चीजें ले आओ, लेकिन किसी शादी के मौके पर, किसी फंक्शन के मौके पर थोड़ा सा हल्का कपड़ा ले आए, मैं तो जब से तेरे घर में आऊं ना मैंने कोई अच्छा दिन देखा। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया इस वजह नाशुक्री है। तो बहरहाल तो अक्सर ये जुबान की थोड़ी बेचारी तेज होती है, इसके साथ जरा गुजारा पाती होती अच्छी है, बस ये जुबान में ये मार खा जाती है बेचारी। सास के साथ भी झगड़ा इसीलिए कि सास भी तो किसी की बीवी है ना, उसकी भी इतनी जुबान है, तो इसलिए इसका झगड़ा आता है। तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला के पास एक शख्स है अपनी बीवी की शिकायत करने के लिए कि मेरी बीवी की जुबान बहुत लंबी है, बड़ा तमीज से रोज कुछ न कुछ सुनाती रहती है। उमर फारूक ने गप्पे लगाते, हाँ बताओ बताओ, वो तो घर तक ले गए। अब जब घर का दरवाजा खटखटाया तो खुद उमर फारूक की बेगम ने अंदर से कुछ दो तीन बातें सुना दी, दो तीन जरा सख्त बातें सुना दी। उस शख्स ने कहा उमर फारूक साहब मुझे इजाजत दीजिए, मैं तो अपना मसला आपसे हल करने आया था, आप तो खुद ही इसी गम में मुब्तला है आप तो खुद इसी परेशानी में मुब्तला है, हम दोनों का गम एक है। तो मैं तो आया था कि आप सख्त मिजाज, उमर फारूक जैसा आदमी जो किसी को बुलाता था तो कांपने लग जाता था, लेकिन इस्लाम के अखलाक देखे कि उमर फारूक कैसे अपनी बीवी की, उनका गुस्सा शरीयत की रोशनी में था और उनकी नरमी भी शरीयत की रोशनी में थी। उमर फारूक में तो आपके पास इसलिए आता है कि आप सख्त मिजाज आदमी है, मुझे हुक्म देंगे जा जरा ऐसा पीट करा के एक टांग उधर और एक हाथ उधर हो, खुद इंसान की बच्ची बन जाएगी। लेकिन आपका तो अपना ये हाल है। उमर फारूक ने अजीब व गरीब बात बताई, कहा मैं तुझे इसी चीज को दिखाने के लिए यहां लाया था। अल्लाह के बंदे, अगर जुबान से थोड़ी बीवी तेरी सख्त है तो क्या इसी बीवी की बरकत से तू हराम से बचा हुआ नहीं है? अगर ये बीवी ना होती बदकारी और जिना में मुब्तला होता कि नहीं होता? कहा बिल्कुल उमर फारूक आप सही कह रहे। क्या यही वो बीवी नहीं है घर में पैसे रख कर जाता है, घर से बाहर जाता है, तेरे पैसे तेरी चीजें महफूज रहती है, तेरी वजारत खजाना का काम करती कि नहीं करती, तेरी चौकीदारी का काम करती कि नहीं करती? कहा बिल्कुल उमर फारूक करती है। क्या यही वो बीवी नहीं है जो नौकरानी की तरह तेरे बच्चे पालती है? जब तू घर में, शौहर तो 7 दिन बाहर होता है, घर में नहीं होता, तेरे बच्चे पालती है, तेरे घर में पोछा लगाती है, तेरे घर में झाड़ू लगाती है? कहा बिल्कुल। क्या ये वो बीवी नहीं है जो धोबी की तरह तेरे कपड़े इस्त्री करती है? इस्त्री के लफ्ज़ तो मेरी तरफ से, वहां धोने का अल्फाज है, तेरे कपड़े धोती है, तेरे कपड़े इस्त्री करती है? कहा बिल्कुल। क्या यही वो औरत नहीं है जो एक नानबाई की तरह, एक खब्बास की तरह, नानबाई की तरह तुझे दिन में 3 टाइम 2 टाइम खाना बनाकर वक्त पर देती है तेरे घर वालों को? कहा बिल्कुल। तो जहां इतने एहसानात इसके हैं, अगर थोड़ी सख्त बात कर ली, थोड़ी जुबान से तेज होगी तो क्या हो गया? जहां इतने और अच्छे काम कर रही है, अगर थोड़ा कुछ ऊंच नीच हो गया तो कोई आसमान तो नहीं गिर गया ना। इसलिए इनके साथ गुजारा हमने अपने उस्ताद मोहतरम से मौलाना हशमतुल्लाह साहब दामद बरकात, ये मैंने किसी किताब में वाकई नहीं पढ़ा, तभी उनका हवाला दे रहा हूँ, दामद बरकात से सुना था
مرزا مظہر جانان صاحب بہت بڑے بزرگ گزرے. ان کی بیوی بھی ذرا سخت مزاج تھی, سخت مزاج. اب کئی واقعات میں اس طرف نہیں جاتا. ایک دفعہ مرید آیا, مرید تو مرید ہوتا ہے نا, ایک دفعہ مرید آیا ملنے کے لیے کہ پیر صاحب سے مل لو, آنکھیں ٹھنڈی کر لو. دروازہ ٹھکٹکایا, اندر سے بیوی نے کہا کون؟ اس نے کہا تو پیر صاحب ہیں. کہا کون سے پیر صاحب؟ تم پیر صاحب کس پیر صاحب کی باتیں کرتے ہو؟ پیر تو اس سے کہتے ہیں دیکھ جو آسمان پہ اڑ رہا ہے, آسمان پہ کوئی اڑ رہا تھا, یہ پیر ہوتے دیکھو آسمانوں پہ اڑ رہا ہے, اسے پیر کہتے ہیں. تمہارا پیر تو کھانا بھی مجھ سے مانگتے ہیں, روٹی بھی مجھ سے مانگتے ہیں, صفائی بھی مجھ سے مانگتے ہیں, جھاڑو بھی مجھ سے مانگتا ہے. کس بات کا پیر ہے؟ پیر وہ ہے دیکھو جو آسمان پہ اڑ رہا ہے, اسے پیر کہتے ہیں. تم ایسے پیر سے اپنے پیر سے کروا کے دکھاؤ نا. اس مرید نے کہا یہ وہی پیر ہے, آپ ہی کا شوہر ہے جس سے میں ملنے کے لیے آؤں. کہا اچھا تبھی میں کہوں ٹیڑھا کیوں اڑ رہا ہے, تبھی میں کہوں کہ ٹیڑھا, مجھے پہلے شک ہے کہ ٹیڑھا کیوں رہے, کہ یہ یہی ہے. تو یہ جتنا بھی آپ اچھا کر لینا ہے, سوٹ لے کر آ جائیں, بیگم سوٹ لے کر آئی ہو, کیسا سوٹ ہے؟ بہت اچھا, بس بہت اچھا, نہیں بہت اچھا, مذاقن بہت اچھا کہہ رہے ہو نا, مجھے پتہ ہے. اب یہ کیا کہیں؟ تو اس نے کسی حال میں راضی نہیں ہونا, بس اس کا گزارا کر کے چلنا ہے, گزارا کرے. اگر آج آپ میں جدائی ہوگی, بچے کدھر جائیں گے؟ اکیلے زندگی کہاں گزارو گے؟ آپ کے بچے اس وقت تک ہیں جب تک ان کی شادیاں نہیں ہوئی. بڑھاپے میں بچے ناڑا کپڑوں میں ڈال کے دیں گے بیوی. ہم نے ایسی بیویاں بھی دیکھی جو بڑھاپے میں معذوروں میں شوہر کے استنجا خانے دھوتی تھی, شوہر کی غلاظتیں دھوتی تھی, شوہر شلوار میں پیشاب پخانہ کر لیتے. ہم نے دیکھا ہے, ہم نے اپنے خاندان میں دیکھا ہے. اور وہ کوئی آگے بچے 20 سال میں کیسے آ گیا ہے؟ باتھ روم تک بیوی لے کر جاتی تھی, وہاں بٹھاتی تھی کرسی پر, ناڑو. یہ کون کام آ جائے کس اسی دن کے لیے؟ اس لیے ان کے ساتھ چلے, ان کے حقوق کا خیال رکھے. جیسی بھی ہو ہے تو نازک, آپ کے مارنے کی, آپ کے ڈانٹنے کی لائق نہیں. آپ کو زیادہ جوش آتا ہے, مسلمان فلسطین میں لڑ رہے ہیں, کشمیر میں لڑ رہے ہیں, زبردست ہو کے جائیں, مارے 3-4 کافروں کو مار کر آئیں, واپس غازی ہو کر آئیں یا شہید ہو کر جائیں. اس کمزور مخلوق کو کچھ تو ایسا ہی ہے کہ نہیں انشاءاللہ ان کے حقوق کا خیال رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ مارنا وارنا کبھی کبھی اگر بہت دماغ خراب کر لیا تو تھوڑا بہت ڈانٹتے ہیں, لیکن مارنا وارنا سختی. آپ پیار سے ہر چیز موم ہو جائے گی, پیار سے بات کر کے دیکھے, پھر دیکھے وہ بیچاری, اس کو ہی پتہ ہے میں نے کہا جانا, اسی بڈھے کے ساتھ رہنا, اور کدھر جانا ہے, کہ اور تو جا نہیں سکتی. تو اس لیے ان کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ رہیں. یہ بیویوں کے حقوق ہے, انشاءاللہ آپ لوگ پریشان نہ ہو, غم خوار نہ ہو کہ شاید شریعت نے صرف بیویوں کے حقوق بیان کیے, آپ کے بھی بیان کیے. انشاءاللہ اگلا جمعہ موقع ملے گا تو پھر میں آپ کے حقوق بیان کروں گا. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آپ لوگ ٹینشن غم خوار نہ ہو, ٹھیک ہے نا. تو ریون اس بیویوں کے حقوق بیان کیے, آپ کے بھی بیان کیے. انشاءاللہ اگلا جمعہ موقع ملے گا تو پھر میں آپ کے حقوق بیان کروں گا. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آپ لوگ ٹینشن غم خوار نہ ہو, ٹھیک ہے نا. تو ریون اجتماع آ رہا ہے, میں بھول گیا. سلیم بھائی کدھر ہے؟ سلیم بھائی آپ آ جائے. ریون اجتماع آ رہا ہے, کوئی ترتیبات ہے, میں بھول گیا, ذہن سے نکل گئی, تاریخ وغیرہ وہ بتا دے. تو یہ بھی ہمارا کام ہے نا میرے بھائی, بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں, جن بیویوں کے شور ٹھیک نہیں ہوتے نا, وہ اجتماع پر بھیجا کرے, تبلیغ والوں کے پاس بھیجا کرے, پھر دیکھے کیسے ٹھیک ہو کر آتے. 8 تاریخ سے روانگی ہے, 8 تاریخ سے روانگی ہے, 8 مارچ نومبر سے, 8 نومبر سے ریون اجتماع, 3-4 سال کے بعد ریون اجتماع ہو رہا ہے الحمدللہ. تو پوری دنیا میں جماعتیں جاتی ہیں, اور پوری اس وقت مدارس میں اکثر جو علماء طلباء بن رہے ہیں نا, تبلیغوں کی اولادیں بن رہی ہیں. کسی زمانے میں مدرسے میں لنگڑا ہوتا تھا, مولوی بنا لے, لولہ ہے مولوی بنا لے. اب سیٹوں کے بچے آتے ہیں مدرسوں میں, کیوں؟ ابا تبلیغی لگ گیا تھا میرا. تو یہ بہت بڑا دین کا کام ہے. 8 مارچ سے یہاں سے گاڑی جائے گی, گاڑی روانہ ہوگی ریون اجتماع کی ترتیبات کے لیے. وہاں کھدائی ہوگا, میدان صاف کرنا ہے, بیت الخلاء بنانے. وہاں جتنے لوگ پھر دین کے کام کے لیے جائیں گے, اللہ ان کے ہاتھوں سے لوگ کو ہدایت دے گا, سب کو ثواب آپ کے کھاتے. وہ کتنی بڑی برکت ہے. تو اس لیے جس کے پاس موقع ہے, ٹائم ہے, یہ سلیم بھائی ان کے ساتھ رابطہ رکھیں, یا جو ہمارے تبلیغی بھائی ان کے ساتھ رابطہ رکھے, اور جانے کی ترتیبات. جہاں ناران کاغان جاتے ہیں وہاں وقت نکل آتے ہیں, تو تھوڑا دین کے کام کے لیے بھی وقت نکال لیں. اور انشاءاللہ 5 نومبر کو, 5 نومبر بروز ہفتہ ہمارا سیرت النبی کانفرنس صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا. اس کے اشتہار انشاءاللہ کچھ دنوں میں لگ جائیں گے, تو ترتیبات سمجھاتا رہوں گا میں. اس میں بھی بھرپور شرکت کرنی ہے. مغرب کے بعد ہمارے جلسہ شروع ہوگا, عشاء کے بعد علماء آئیں گے بڑے بڑے دور سے, فیصل آباد سے, بیرون کراچی سے آئیں گے. تو آپ سب نے جم کر مغرب کے بعد ہی بیٹھنا ہے, اور اصل پروگرام تو انشاءاللہ عشاء کے بعد ہوگا, لیکن مغرب کے بعد سے مجمع بنانا ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے کو میں تفصیلی ترتیبات کو سمجھاؤں گا. تو 5 نومبر
آپ نے بات چلانی آگے ساتھی، ہر بندہ اپنے ساتھ 10 10 12 12 ساتھی لے کر آئے پروگرام میں 5 نومبر اور 8 نومبر کو یہاں سے راول اجتماع کے لیے گاڑی جائے گی. اس سے پہلے سلیم بھائی یا جو بھی تبلیغی ذمہ دار ہمارا بھائی ہے اس سے رابطے میں رہے تاکہ آپ کی ترتیبات بن سکے. وما علینا الا البلاغ المبین.